بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف الدین جو شراب میں بدمست ہو کر حسین سے حسین تر لڑکیوں سے دل بہلا کر محل میں سونے کا عادی تھا، اس بوڑھے آدمی کے ایک کچے سے مکان کے فرش پر سو گیا، جس کے گھر اس نے سلطان ایوبی کے تعاقب کے ڈر سے پناہ لی تھی۔ اسے ایک روز پہلے کا واقعہ ہے کہ میدان جنگ سے ایک سپاہی بھاگا ہوا موصل کی طرف جا رہا تھا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا تھا، رکتا تھا اور آہستہ آہستہ چلانے لگتا تھا۔ کبھی گھوڑا روک کر گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر دیکھتا تھا۔ وہ عام راستے سے کچھ ہٹ کر جا رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس پر خوف طاری ہے اور اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں۔ ایک جگہ اس نے گھوڑا روکا، اترا اور قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو زاروں کی طار رو پڑا۔ وہاں سے وہ اٹھا نہیں، سر ہاتھوں میں لے کر بیٹھا رہا۔ یہ فوجیں جب سلطان ایوبی سے شکست کھا کر بکھری اور پسپا ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی کے کئی ایک جاسوس ان میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کا طریقہ تھا کہ دشمن جب پسپا ہوتا تھا تو کچھ جاسوس بھاگے ہوئے سپاہیوں یا جنگ کی زد میں آئے ہوئے گاؤں کے مہاجرین کے بحروب میں دشمن کے علاقے میں چلے جاتے اور دشمن کی تنظیم نو، عزائم اور دیگر کوائف دیکھ کر اطلاعیں فراہم کرتے تھے۔ دمشق سے جب الملک الصالح اپنی فوج کے ساتھ بھاگا تھا تو بھی جاسوسوں کی خاصی تعداد فوج اور بھاگے ہوئے شہریوں کے ساتھ چلی گئی تھی۔ جیسا کہ پہلے وضاحت سے بیان کیا جا چکا ہے کہ سلطان ایوبی آدھی جنگ جاسوسی کے نظام سے جیت لیا کرتا تھا۔ جاسوسی کے لیے جن آدمیوں کو منتخب کیا جاتا وہ غیر معمولی طور پر ذہین، ٹھنڈے مزاج والے، فیصلے کی اہلیت اور خود اعتمادی رکھنے والے لڑاکے اور پھرتیلے ہوتے تھے۔ اپریل 1174 میں سلطان ایوبی نے اپنے مسلمان دشمنوں کی متحدہ فوج کو شکست دی تو اس کی انٹیلیجنس کے سربراہ حسن بن عبداللہ نے ان جاسوسوں کو جو اس کام کے لیے تربیت یافتہ تھے، دشمن کی بکھری ہوئی فوج میں شامل ہو کر حلب، موصل اور ہرن تک جانے اور دشمن کے آئندہ عزام معلوم کرنے کو بھیج دیا۔ ان میں بعض دشمن کی فوج کے لباس میں تھے اور بعض دیہاتی لباس میں۔ ان کا جانا بہت ہی ضروری تھا کیونکہ یہ خطرہ ہر لمحہ موجود تھا کہ دشمن تنظیم نو یعنی ری گروپنگ کر کے جوابی حملہ کرے گا۔ سلطان ایوبی نے دشمن کو جو نقصان پہنچایا تھا اس سے اسے اندازہ تھا کہ دشمن ری گروپنگ میں ہاسے دن صرف کرے گا۔ دشمن کی 3 فوجیں تھیں۔ سلطان ایوبی کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے تینوں دشمن دلی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں۔ تینوں میں سے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ وہ سلطان ایوبی کو شکست دے کر سلطنت اسلامیہ کا مختار کل اور شہنشاہ بن جائے۔ وہ ایک دوسرے کے بھی خلاف تھے، مگر فی الحال صورت یہ تھی کہ وہ سلطان ایوبی کو اپنا مشترکہ دشمن سمجھتے تھے۔ اس لیے یہ امکان موجود تھا کہ وہ تینوں فوجوں کو ایک فوج کی صورت میں منظم کر لیں گے اور جوابی حملہ کریں گے۔ سلطان ایوبی یہ بھی جانتا تھا کہ عیاشیوں کے دل دادا میدان جنگ میں نہیں ٹھہر سکتے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے دشمنوں کو صلیبیوں کی مدد اور پشت پناہی حاصل ہے اور اس کے پاس صلیبی مشیر بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان سالاروں میں 2-3 ایسے تھے جو قیادت کی اہلیت رکھتے تھے۔ ان میں مظفر الدین ابن زید الدین خاص طور پر قابل ذکر تھا۔ وہ سلطان ایوبی کی فوج میں سالار رہ چکا تھا، اس لیے سلطان ایوبی کے داؤ پیچ کو خوب سمجھتا تھا۔ صلیبی مشیروں اور مظفر الدین جیسے سالاروں نے سلطان ایوبی کو بہت چوکس کر دیا تھا۔ اسے جو عنصر زیادہ پریشان کر رہا تھا وہ اس کی اپنی فوج کی کیفیت تھی، جو تسلی بخش کہلائی جا سکتی تھی، لیکن یہ خطرہ تھا کہ وہ فوری طور پر دوسری جنگ نہیں لڑ سکے گی۔ جانی نقصان کم نہ تھا، دشمن کو شکست تو دے دی گئی تھی مگر کچھ قیمت بھی دینی پڑی تھی جو تھوڑی نہیں تھی۔ سلطان ایوبی کے لیے ایک مشکل یہ بھی تھی کہ وہ اپنے مستقر سے دور تھا۔ رسد اس کے ساتھ تھی، لیکن طویل جنگ کی صورت میں رسد کی کیفیت مخدوش ہو سکتی تھی۔ اس نے قریبی آبادیوں سے بھرتی شروع کرا دی۔ لوگ بھرتی ہو رہے تھے، ان میں زیادہ تر تیز زنی، تیر اندازی اور گھوڑی سواری سے واقف تھے، لیکن فوج کی صورت میں لڑانے کے لیے ٹریننگ کی ضرورت تھی۔ ٹریننگ شروع کر دی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی سلطان ایوبی نے پیش قدمی جاری رکھی تاکہ کام کے علاقوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ اسے بعض مقامات مزاحمت کے بغیر مل گئے اور وہ ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں دور دور تک سبزہ ہی سبزہ تھا اور پانی کی افراد تھی۔ فوج اور جانور تھک کر چور ہو چکے تھے۔ جانوروں کی یہ حالت تھی کہ اتنا زیادہ سبزہ اور پانی دیکھ کر وہ بھول ہی گئے کہ ان کا استعمال اور فرائض کیا ہیں۔ سلطان ایوبی نے وہیں خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ دیکھ بھال کے دستے موزوں جگہوں پر بھیج دیے۔ جاسوس پہلے ہی چلے گئے تھے، اسے حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ یہ نظام ایک مشین کی طرح از خود چلتا تھا۔ یہ مقام
جہاں سلطان ایوبی نے قیام کیا تھا ترکمان کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا پورا نام حباب الترکمان یعنی ترکمان کا کنواں تھا۔ بھرتی اور تیز کر دو، سلطان ایوبی نے اپنی مرکزی کمان کی پہلی کانفرنس میں کہا۔ اجتماعی طور پر لڑنے کی تربیت اور زیادہ تیز کر دو۔ خدا نے تم پر کرم کیا ہے کہ تمہیں بڑا ہی احمق دشمن دیا ہے۔ اگر ان لوگوں میں کچھ سوجھ بوجھ ہوتی تو وہ پسپا ہو کر اس جگہ اکٹھے ہو جاتے۔ جنگی جانوروں اور سپاہیوں کے لیے یہ مقام جنت سے کم نہیں۔ یہاں تمہارے جانور اتنا چارہ کھا لیں گے کہ 10 روز بغیر چارے کے لڑ سکیں گے۔ میرے دوستو، دشمن کو حقیر نہ سمجھنا، فوج کو آرام دو لیکن تیاری کی حالت میں رہنا۔ طبیبوں سے کہو کہ راتوں کو نہ سوئیں، زخمیوں کو بہت جلد صحت یاب کریں اور بیماروں کو دن رات نگرانی میں رکھیں۔ اور یاد رکھو، ہمارا مقصد اپنے بھائیوں کو قتل کرنا یا انہیں برا بھلا کہنا اور دھتکارنا نہیں۔ ہماری منزل فلسطین ہے۔ اگر آپس میں دست و گریباں ہوتے رہے تو صلیبی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نظر فلسطین پر رکھو اور راستے میں جو رکاوٹ آئے اسے رونتے چلے جاؤ۔ اسی مقام پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو الملک الصالح کی طرف سے صلح کا پیغام ملا تھا، جس کا تفصیلی تذکرہ پچھلی قسط میں کیا گیا ہے۔ سلطان ایوبی نے اپنی شرائط پر صلح نامہ قبول کر لیا تھا۔ اس سے اسے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ اس کے دشمن نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ سلطان ایوبی نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اپنے بھائیوں کو دشمن نہیں سمجھتا، عالی ظرفی کا یہ مظاہرہ کیا تھا کہ اس نے دشمن کے جو جنگی قیدی پکڑے تھے انہیں مختصر سا واز دے کر رہا کر دیا تھا۔ الملک الصالح کی صلح نامے پر اپنی مہر ثبت کرنے سے پہلے بھی اس نے کوئی کڑی شرط نہ رکھی، کیونکہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ذہن نشین کرانا چاہتا تھا کہ تمہارا دشمن میں نہیں ہوں، صلیبی ہیں۔ اس پیغام نے اسے جو اطمینان دیا تھا وہ 3-4 دنوں سے زیادہ نہ رہا، کیونکہ اسے الملک الصالح کا ایک اور پیغام ملا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو یہ اس کے نام نہیں بلکہ سیف الدین غازی کے نام تھا، جو غلطی سے قاصد سلطان ایوبی کے پاس لے آیا تھا۔ پچھلی قسط میں اس پیغام کا بھی تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ اس پیغام سے یہ ظاہر ہوا کہ سیف الدین غازی یعنی سلطان ایوبی کا دشمن نمبر 2 اس نے الملک الصالح کو لکھا تھا کہ اس نے سلطان ایوبی کے ساتھ صلح کر کے غلطی کی ہے اور اپنے اتحادیوں کو دھوکہ دیا ہے۔ سیف الدین کے اس پیغام کے جواب میں الملک الصالح نے اسے لکھا تھا کہ تم لوگ بے فکر رہو، میں نے صلاح الدین ایوبی کو صلح کا دھوکہ دیا ہے تاکہ وہ اس حالت میں ہم پر نہ آ دھمکے، جبکہ ہماری فوجیں فوری طور پر مقابلے کے لیے تیار نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کی نظر حلب پر ہے، اس کی فوج بھی ابھی حملے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے وقت حاصل کرنے کے لیے اسے صلح کا جھانسا دیا ہے۔ تم لوگ اپنی اپنی فوج کو منظم کرو۔ صلیبی مشیر میری فوج کو تیزی سے منظم اور تیار کر رہے ہیں۔ تم مجھ سے اتفاق کرو گے کہ ہم ابھی لڑنے کے قابل نہیں۔ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ الملک الصالح نور الدین زنگی کا بیٹا تھا، جس کی عمر صرف 13 سال تھی۔ نور الدین زنگی فوت ہو گیا تو انتظامیہ اور فوج کے مفاد پرست حکام بالا نے الملک الصالح کو نور الدین زنگی کا جانشین بنا کر اسے سلطان کا خطاب دیا، پھر اسے اپنے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا لیا۔ سلطنت اسلامیہ بکھرنے لگی۔ سلطان ایوبی مصر سے دمشق گیا۔ الملک الصالح اور اس کے خواری اور دمشق کی فوج کے کچھ حصے بھاگ کر حلب چلے گئے اور اس شہر کو دارالسلطنت بنا لیا۔ الملک الصالح کو خواری استعمال کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کو صلح کا دھوکہ انہی لوگوں نے صلیبی مشیروں کے مشورے سے دیا تھا، مگر پیغام سیف الدین کے پاس جانے کی بجائے سلطان صلاح الدین کے ہاتھ آ گیا۔ یہ اس دور کی تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ قاصد یہ پیغام غلطی سے سلطان ایوبی کے پاس لے گیا تھا، لیکن مسلمان مورخین نے، جن میں سراج الدین قابل ذکر ہے، وثوق سے لکھتا ہے کہ قاصد سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوس تھا۔ سلطان ایوبی کو اس پیغام نے پریشان کر دیا، لیکن اس نے پریشانی سے متاثر ہو کر فوری طور پر کوچ اور حملے کا حکم نہ دیا۔ دشمن کی طرح اسے بھی اپنی فوج کی کیفیت کو بہتر بنانے کی ضرورت تھی۔ اس کے پیش نظر سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ اس کا دشمن اپنے مستقر کے قریب تھا اور وہ خود مستقر سے بہت دور، رست کا راستہ طویل اور غیر محفوظ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ اندھا دھند پیش قدمی کا وہ قائل نہ تھا۔ جاسوسوں کی مستند رپورٹوں کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھتا تھا، اس کے بجائے وہ دشمن کو آگے آنے کی مہلت دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے حسن بن عبداللہ سے کہا کہ وہ کچھ اور جاسوس دشمن کے علاقے میں بھیج دے جو بہت جلدی معلومات حاصل کر کے بھیجیں۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ اور ضروری انتظامات کیے۔ اس نے اپنی مرکزی کمان سے کہا کہ وہ حملہ نہیں کرے گا بلکہ دشمن کو حملے کی مہلت دے گا تاکہ وہ اپنے اڈے سے دور نکل آئے۔ ان ہدایات کے بعد
وہ دور دور کی زمین کا جائزہ لینے لگا جہاں اسے دشمن کو لڑانا تھا۔ ذکر اس سپاہی کا ہو رہا تھا جو میدان جنگ سے بھاگ کر موصل کی سمت جا رہا تھا۔ وہ موصل یعنی سیف الدین غازی کی فوج کا سپاہی تھا۔ اس فوج کا بہت سارا حصہ تو اجتماعی طور پر پسپا ہوا تھا۔ جو سپاہی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تھے وہ بکھر کر اکیلے اکیلے بھاگے تھے۔ یہ سپاہی اکیلے بھاگنے والوں میں سے تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں تھا۔ اس نے ایک جگہ گھوڑا روکا، نماز پڑھی اور دعا کرتے رو پڑا۔ پھر وہ اٹھا نہیں، سر ہاتھوں میں لے کر بیٹھا رہا۔ ایک گھوڑ سوار اس کے قریب جا رکا۔ سپاہی عالم خیال میں ایسا محو تھا کہ گھوڑے کے قدموں کی آہٹ بھی اسے بیدار نہ کر سکی۔ سوار گھوڑے سے اترا اور سپاہی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تب اس نے بدک کر اوپر دیکھا۔ یہ تو میں بتا سکتا ہوں کہ تم میدان جنگ سے پسپا ہو کر آئے ہو، سوار نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن تم اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ اگر زخمی ہو تو میں کچھ مدد کروں؟ میرے جسم پر کوئی زخم نہیں، سپاہی نے جواب دیا اور دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرے دل میں گہرا زخم آیا ہے۔ یہ گھوڑ سوار جو اس کے پاس آ بیٹھا تھا سلطان ایوبی کے ان جاسوسوں میں سے تھا جنہیں دشمن کی پسپائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن کے علاقوں میں جانے کو بھیجا گیا تھا۔ اس کا نام داؤد تھا۔ ٹریننگ کے مطابق وہ اس سپاہی کا غور سے جائزہ لے رہا تھا۔ اسے وہ استعمال کر سکتا تھا۔ اپنی ذہانت سے وہ سمجھ گیا کہ یہ سپاہی جذباتی لحاظ سے اکھڑا ہوا ہے اور یہ شکست کی دہشت کا اثر ہے۔ اس نے سپاہی کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ سپاہی کے دل میں جو غبار تھا وہ باہر آ گیا۔ سپاہ گری میرا خاندانی پیشہ ہے، سپاہی نے کہا۔ میرا باپ سپاہی تھا، دادا بھی سپاہی تھا۔ سپاہ گری ہمارا ذریعہ معاش بھی ہے اور ہماری روح کی غذا بھی۔ میں اللہ کا سپاہی ہوں، اپنے مذہب اور اپنی قوم کے لیے لڑتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ صلیبی ہمارے مذہب کے بدترین دشمن ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا قبلہ اول صلیبیوں کے قبضے میں ہے۔ میرے باپ نے مجھے دوستی اور دشمنی کی تاریخ زبانی سنائی تھی۔ میں اسلامی جذبے سے فوج میں شامل ہوا تھا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، ہمیں بتایا جانے لگا کہ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کا دوست ہے اور بدکار آدمی ہے۔ اس سے پہلے ہم سنتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کے خلاف لڑ رہا ہے اور صلیبی اسے ڈرتے ہیں اور وہ صلیبیوں سے قبلہ اول آزاد کرائے گا۔ ہماری فوج کے امام نے بھی ہمیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف بہت بری بری باتیں بتائیں۔ ہم اپنی ریاست کے والی سیف الدین غازی کو سچا سمجھتے رہے۔ ایک روز ہماری فوج کو کوچ کا حکم ملا۔ ہم ادھر آئے تو جنگ ہوئی۔ جنگ کے دوران ہمیں پتہ چلا کہ ہم مسلمان فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی فوج تھی۔ اس فوج کے سپاہی نعرے لگا رہے تھے، حق کے خلاف نہ لڑو مسلمانوں، تمہارے دشمن صلیبی ہیں، ہم نہیں، ہمارا ساتھ دو، قبلہ اول کو آزاد کراؤ، عیاش حکمرانوں کے لیے نہ لڑو۔ میں نے اس فوج کے جھنڈے دیکھے جن پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ میرے دوست، میں نے ان سپاہیوں کو جس طرح لڑتے دیکھا اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ تیر کدھر سے آ رہے ہیں اور شعلے کہاں سے اٹھ رہے ہیں۔ ایک جگہ چٹان پھٹی ہوئی تھی۔ میرے دل پر موت کا نہیں، خدا کا خوف ایسا طاری ہوا کہ میرے بازوؤں میں طاقت نہ رہی کہ تلوار کا وزن اٹھا سکتے۔ گھوڑے کی باگیں کھینچنے کی ہمت نہ رہی۔ میں نے گھوڑا پھٹی ہوئی چٹان کے اندر کر لیا۔ میں بزدل نہیں ہوں، میرا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ باہر تلواریں ٹکرا رہی تھیں، گھوڑوں کا شور تھا اور مجھے نعرے سنائی دے رہے تھے، رمضان شریف میں بھائیوں کے خلاف نہ لڑو۔ مجھے یاد آیا کہ ہمیں حکم ملا تھا کہ جنگ میں روزے معاف ہوتے ہیں۔ مجھے پتہ چلا کہ صلاح الدین ایوبی کے سپاہی روزے سے تھے۔ میں اس وقت تک ان میں سے 3 سپاہیوں کو قتل کر چکا تھا۔ ان کا لہو میری تلوار پر جم گیا تھا۔ سپاہی اپنی تلوار پر خون دیکھ کر خوش ہوا کرتا ہے، مگر میں اپنی تلوار کو دیکھنے سے گھبرا رہا تھا کیونکہ میری تلوار کے ساتھ میرے بھائیوں کا خون تھا۔ مجھ میں اب وہاں سے نکلنے اور لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں وہیں دبکا رہا۔ صلاح الدین ایوبی کے ایک سوار نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے للکارا۔ اس نے برچھی مجھ پر سیدھی کی۔ میں نے خون آلود تلوار اس کے گھوڑے کے قدموں میں پھینک دی اور کہا، میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں، نہیں لڑوں گا۔ گھمسان کی جنگ کچھ دور تھی۔ یہ سوار شاید چھاپا مار تھا اور چھپے ہوئے سپاہیوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ آگے آ گیا اور مجھ سے پوچھا، تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ تم خدا کے سچے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہو؟ میں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور کہا کہ یہ گناہ مجھ سے کرایا گیا ہے، مجھے گمراہ کیا گیا ہے۔ اس نے مجھ سے برچھی لے لی۔ تلوار تو میں پہلے ہی پھینک چکا تھا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، خدا سے اپنے گناہ کی بخشش مانگو اور ادھر کو نکل جاؤ، پیچھے نہ دیکھنا، میں اللہ کے حکم سے تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ محفوظ راستہ تھا۔ میں میدان جنگ سے دور نکل آیا
رات کو میں ایک جگہ رکا اور سو گیا۔ خواب میں مجھے وہ 3 سپاہی نظر آئے جنہیں میں نے جنگ میں قتل کیا تھا۔ ان کے جسموں سے لہو بہہ رہا تھا۔ وہ میرے ارد گرد آہستہ آہستہ گھوم رہے تھے۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ وہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، خاموش تھے۔ میرے دل پر ایسا خوف طاری ہو رہا تھا جس سے جسم سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ میں نے بچوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ اتنی ٹھنڈی رات میں بھی میرے جسم سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ خوف سے مرا جا رہا تھا۔ میں نفل پڑھنے لگا اور روتا رہا۔ میں 3-4 دنوں سے بھٹک رہا ہوں۔ رات کو میں سو نہیں سکتا، دن کو کہیں چین نہیں آتا۔ رات کو خواب میں ان 3 سپاہیوں کو دیکھتا ہوں جو میری تلوار سے قتل ہوئے، اور دن کے وقت ان ویرانوں میں وہ مجھے ارد گرد گھومتے محسوس ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ اگر وہ سوار جس نے مجھے چٹان میں چھپا ہوا دیکھ لیا تھا مجھے قتل کر دیتا تو اچھا ہوتا۔ اس نے میری جان بخشی کر کے مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اپنے آپ کو ختم کر لیتا۔ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مجاہدوں کو قتل کیا ہے۔ تم زندہ رہو گے، داؤد نے اسے کہا۔ یہ خدا کی رضا ہے کہ تم مرو گے نہیں۔ میدان جنگ سے تم زندہ نکل آئے ہو۔ تمہارے پاس خودکشی کرنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے تم سے کوئی نیکی کا کام کرانے کے لیے زندہ رکھا ہے۔ خدا نے تمہیں موقع دیا ہے کہ گناہ کا کفارہ ادا کر دو۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی کے متعلق مجھے جو بری بری باتیں بتائی گئی تھی وہ سچی ہیں یا جھوٹی؟ بالکل جھوٹی، داؤد نے جواب دیا۔ بات صرف یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کو یہاں سے نکال کر خدا کی حکمرانی قائم کرنا چاہتا ہے، اور سیف الدین اور اس کے دوست اپنی اپنی بادشاہی کے خواہش مند ہیں۔ انہوں نے صلیب کے پجاریوں کے ساتھ گہری دوستی کر لی ہے، اور ان کی مدد سے یہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ داؤد نے اسے پوری تفصیل سے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی کیا ہے اور کیا ارادے رکھتا ہے۔ موصل کے حکمران سیف الدین کے متعلق اسے بتایا کہ وہ اتنا عیاش ہے کہ میدان جنگ میں بھی عیاشی کا سامان ساتھ لے گیا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں صلاح الدین ایوبی کے ان 3 سپاہیوں کو خون کا خراج کس طرح ادا کر سکتا ہوں؟ سپاہی نے داؤد سے پوچھا۔ اگر یہ بوجھ میرے دل سے نہ اترا تو میں بہت بری موت مروں گا۔ اگر مجھے کہو تو میں والی موصل سیف الدین کو قتل کر دوں۔ ایسی بھی کوئی ضرورت نہیں، داؤد نے کہا۔ تم پسند کرو گے کہ میں تمہارے ساتھ چلوں؟ تم کون ہو؟ سپاہی نے پوچھا۔ میں نے یہ تو تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ میرا نام حارث ہے۔ میں موصل جا رہا ہوں، داؤد نے جھوٹ بولا۔ وہیں کا رہنے والا ہوں۔ جنگ کی وجہ سے میں راستے سے دور جا رہا ہوں۔ اگر تمہارا گاؤں راستے میں پڑتا ہے تو وہاں رکوں گا۔ میرا گاؤں دور نہیں، سپاہی نے کہا۔ تم میرے گھر نہیں رکو گے تو زبردستی روکوں گا۔ تم نے میری زخمی روح کو سکون دیا ہے۔ میں نے اتنی اچھی باتیں کبھی نہیں سنی تھی۔ میں گھر ہی جاؤں گا، موصل کی فوج میں اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے نجات کا راستہ دکھا سکو گے۔ والی موصل سیف الدین غازی بوڑھے کے کچے سے مکان میں فرش پر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ وہ کئی راتیں جاگا تھا۔ آج رات وہ اتنی گہری نیند سویا کہ مکان کے باہر والے دروازے پر دستک ہوئی تو اس کی آنکھ نہ کھلی۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔ سفید ریش بوڑھے کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی بیٹی اور بہو بھی جاگ اٹھی۔ بوڑھے نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا بھگایا ہوا موصل کا کوئی اور کماندار یا سپاہی آیا ہے۔ راستے میں گھر نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر 2 گھوڑے کھڑے تھے۔ سوار اتر آئے تھے۔ حارث نے سلام کیا تو بوڑھا اس کے ساتھ لپٹ گیا، مگر اس نے محبت کی بےتابی کا اظہار الفاظ میں نہ کیا۔ میرے عزیز بیٹے، مجھے خوشی ہے کہ حرام موت سے بچ آئے ہو، ورنہ جب تک میں زندہ رہتا لوگوں سے یہی سنتا رہتا کہ تمہارا بیٹا اسلامی فوج کے خلاف لڑا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ داؤد کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ داؤد کچھ کہنے لگا تو بوڑھے نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی، پھر سرگوشی میں کہا، تمہارا بادشاہ اور سالار اعلیٰ سیف الدین غازی اندر سویا ہوا ہے۔ گھوڑے خاموشی سے دوسری طرف لے جا کر باندھ دو اور اندر آ جاؤ۔ سیف الدین غازی، حارث نے حیرت سے کہا، یہاں کیسے آ گیا ہے؟ شکست کہا کر، بوڑھے نے سرگوشیوں میں جواب دیا، اندر چلو۔ گھوڑے دوسری طرف سے اندر لے جا کر باندھ دیے گئے۔ داؤد اور حارث کو بوڑھا اندر لے گیا۔ حارث ہی اس کا وہ سپاہی بیٹا تھا جس کے متعلق اس نے سیف الدین کو بتایا تھا۔ حارث داؤد کو اسی کمرے میں لے گیا جہاں اس کی بیوی اور جوان بہن تھی۔ اس نے باپ سے کہا، اس کا نام داؤد ہے۔
اس سے بہتر اور کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ کیا تم بھی بھاگ کر آئے ہو؟ بوڑھے نے داؤد سے پوچھا۔ میں فوجی نہیں ہوں، داؤد نے جواب دیا، موصل جا رہا ہوں، جنگ نے مجھے راستے سے ہٹا دیا تھا، حارث مل گیا تو میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ والی موصل ہمارے گھر میں کیسے آیا ہے؟ حارث نے اپنے باپ سے پوچھا۔ سفید ریش باپ نے اسے بتایا کہ وہ کس طرح آیا ہے، جو کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے۔ آج ہی رات آیا ہے، اس نے کہا۔ اس کے ساتھ ایک نائب سالار اور کماندار تھا، ان دونوں کو اس نے کہیں بھیج دیا ہے۔ میرے کانوں میں اس کے یہ الفاظ پڑے تھے کہ فوج کو یکجا کرو اور مجھے بتاؤ کہ میں موصل آ جاؤں یا ابھی چھپا رہوں۔ میں اس وقت دروازے کے قریب تھا۔ ابھی تو وہ اتنا ڈرا ہوا ہے کہ مجھے کہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دوں کہ یہ یہاں ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ اس کا ارادہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کا ضرور ہے۔ اپنے کماندار کو اس نے موصل کے بجائے کسی اور طرف بھیجا ہے۔ میں اسے قتل کروں گا، حارث نے کہا۔ اس نے مسلمان کو مسلمان کے خلاف لڑایا ہے۔ اللہ اکبر کے نعرے لگانے والوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا ہے، مجھے پاگل کیا ہے۔ وہ غصے سے بے قابو ہو کر اٹھا۔ دیوار کے ساتھ اس کے باپ کی تلوار لٹک رہی تھی، وہ لے لی۔ باپ نے پیچھے سے اسے دبوچ لیا۔ داؤد نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ حارث بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ باپ نے اسے کہا کہ پہلے میری بات سن لو۔ داؤد نے بھی اسے روکا اور کہا کہ ایسے فیصلے کرنے سے پہلے سوچ لینا اچھا ہوتا ہے۔ ہم اسے قتل کر کے ہی چین کا سانس لیں گے، لیکن پہلے آپس میں صلاح مشورہ کر لیں۔ حارث مان تو گیا، لیکن بھنکار رہا تھا۔ غصے کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ اسے قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بوڑھے نے اپنے بپھرے ہوئے بیٹے کو بٹھا کر کہا۔ وہ گہری نیند سویا ہوا ہے، اسے تو میرے یہ ناتواں بازو بھی قتل کر سکتے ہیں۔ اس کی لاش کو چھپایا بھی جا سکتا ہے، مگر اس کے جو دو ساتھی چلے گئے ہیں وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، وہ ہمیں شک میں پکڑ لیں گے۔ تمہاری جوان بیوی اور جوان بہن کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ اگر ہم انہیں بتائیں گے کہ والی موصل چلا گیا ہے تو وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ اس نے انہیں کہا ہے کہ وہ یہیں واپس آئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سیف الدین کو سچا سمجھتے ہیں، حارث نے کہا۔ آپ مسلمان کے خلاف مسلمان کی لڑائی کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں اسے اپنے گھر میں قتل نہیں کرنا چاہتا، بوڑھے نے کہا۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ میں اسے سچا نہیں سمجھتا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم صلاح الدین ایوبی کے حامی معلوم ہوتے ہو۔ اس نے مجھے یہ لالچ بھی دیا ہے کہ اگر تمہارا بیٹا جنگ میں مارا گیا تو اس کے عوض بہت رقم دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی شہادت کا خواہش مند ہوں، حرام موت یا رقم کا نہیں۔ سیف الدین میرے خیالات جان گیا ہے۔ اگر ہم نے اسے قتل کر کے لاش غائب کر دی تو اس کا نائب سالار فوراً مجھے پکڑے گا اور کہے گا کہ تم صلاح الدین ایوبی کے حامی ہو، اسی لیے تم نے والی موصل کو قتل کیا ہے۔ داؤد بھائی، حارث نے داؤد سے پوچھا، تم بتاؤ میں کیا کروں؟ تم نے میری جذباتی حالت دیکھی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ خدا نے مجھے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے زندہ رکھا ہے۔ اس سے بڑھ کر نیکی کا اور کام کیا ہو سکتا ہے کہ حکمران کو قتل کر دوں جس نے ہزاروں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کرایا ہے۔ تم دانش مند انسان ہو۔ اس ایک آدمی کو قتل کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، داؤد نے کہا۔ اس کے دوست بھی ہیں جو حلب میں ہیں، اور ہرن میں بھی ان کے بہت سے سالار ہیں، اور ان کی 3 فوجیں ہیں۔ اکیلے سیف الدین کے قتل سے یہ سب صلاح الدین ایوبی کے آگے ہتھیار نہیں ڈال دیں گے۔ ہتھیار ڈلوانے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان سب کو میدان جنگ میں ایسا بے بس کر دیا جائے کہ یہ ہتھیار ڈال دیں اور صلاح الدین ایوبی کی شرائط ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ کام صلاح الدین ایوبی کے سوا اور کون کر سکتا ہے؟ حارث نے کہا۔ میرے سین میں جو آگ بھڑک رہی ہے وہ کس طرح سرد ہوگی؟ مجھے خدا 3 مجاہدین اسلام کا خون کیوں کر بخشے گا؟ داؤد بہت خوش تھا کہ اسے والی موصل یہی مل گیا ہے۔ وہ حارث اور اس کے باپ کو یہ بتانے سے جھجک رہا تھا کہ وہ جاسوس ہے۔ جاسوس کو جذبات میں آ کر اپنا پردہ نہیں اٹھانا چاہیے، مگر پردہ اپنے اوپر ڈالے رکھنے سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ سیف الدین جہاں بھی جائے گا وہ اس کا تعاقب کرے گا اور اس کی سرگرمیوں کو غور سے دیکھے گا، لیکن اتنے دن حارث کے گھر میں ٹھہرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ اسے باپ بیٹے کے تعاون کی ضرورت تھی یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ وہ اعتماد میں لے یا نہ لے۔ اس نے ان کے ساتھ اپنے انداز سے باتیں شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ حارث تو سیف الدین کو قتل کرنے پر تلا ہی ہوا تھا۔ اس کا باپ بھی صلاح الدین ایوبی کے اس دشمن کا نام
حقارت سے لیتا تھا۔ اگر میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں جس سے سیف الدین آئندہ اٹھنے کے قابل نہ رہے تو کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ داؤد نے ان سے پوچھا۔ میرے بیٹے کی طرح تم جذبات سے نہیں سوچ رہے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، حارث کے باپ نے کہا۔